اوکے، اسٹیپ نمبر 10 تشہد. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں گیٹ اپ فرام دا فلور ریسائٹنگ دا تکبیر. گیٹ اپ، واپس آئیں، اٹھ جائیں. ٹھیک ہے، اگر آپ بچے کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گیٹ اپ. تو وہ کیا اٹھنے کو ہم کہتے ہیں گیٹ اپ انگلش کے. فرام دا فلور ریسائٹنگ دا تکبیر. ٹھیک ہے، یعنی کہ فرام دا فلور زمین سے اٹھ جائیں کس طریقے سے؟ تکبیر پڑھتے ہوئے. تکبیر کیا آتی ہے وہ آپ نے بچوں کو پہلے بتا دیا. یہاں بچوں سے سوال بھی کر سکتے ہیں کہ واٹ از تکبیر. ان آرڈر آف فار ہیڈ فرسٹ. ٹھیک ہے، اب یہ بتا رہے ہیں طریقہ کار سجدے سے اٹھنے کا. ان آرڈر، وہی کس سیکوینس میں ہم گئے تھے پیچھے ہم نے وہ بات کی تھی. اب کس سیکوینس میں واپس آنا ہے اب اس کی بات کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے فار ہیڈ فرسٹ، then nose, then hands, sit upright and play. sit upright یعنی کہ جو ہم دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اس کو ہم جلسہ کہتے ہیں. اس کو کہہ رہے ہیں sit upright and place the palms on the lower thigh. یعنی کہ آپ کے جو palms ہیں ان کو lower thigh، جو ہماری ران ہوتی ہے اس کو lower thigh کہتے ہیں. اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پلیس کرنا ہے اپنے palms یعنی ہاتھوں کو کس کے اوپر؟ lower thigh یعنی کہ آپ کی اس کے اوپر ران کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ ورڈ آپ کو نوٹ کرنا چاہیے. بٹ ناٹ آن دا نیز. ٹھیک ہے، یعنی کہ لوور تھائی پہ رکھنا ہے لیکن نیز پہ نہیں رکھنا ہے. بعض اوقات یہ بہت غلط العام ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو جب وہ بیٹھتے ہیں سجدے کے بعد تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو گھٹنے کے اوپر رکھتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گھٹنے پہ نہیں رکھنا ہے، تھائی کے اوپر رکھنا ہے. یو شوڈ سٹ آن یور لیفٹ فٹ. یعنی کہ آپ کو اپنے جو پاؤں کے اوپر بیٹھنا ہے الٹے پاؤں کے اوپر. اینڈ دیکھیں فٹ ایک پاؤں کی بات کر رہے ہیں نا تو فٹ، دو کی بات کریں گے تو فیٹ. اینڈ ہیو یور رائٹ فٹ ریزڈ. اور آپ کا سیدھا پاؤں جو ہے وہ ریزڈ یعنی کہ اٹھا ہوا ہونا چاہیے. ریسٹنگ آن دا ٹوائز، اپنے انگلیوں کے سہارے یعنی کہ انگلیوں کے اوپر آپ نے اپنے پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے. ان قعدہ سیٹ یور آئیز بٹوین دا فرنٹ آف یور ہینڈس. یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنی آئیز کو سیٹ کرنا ہے کہاں پہ کرنا ہے؟ ان دا فرنٹ آف یور ہینڈز، اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں. دونوں ہاتھ کہاں تھے؟ تائی کے اوپر. ان یور لیپ. لیپ یہ جو گود ہوتی ہے نا اس کو ہم انگلش میں لیپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ورڈ آپ کو یاد کرنے کے لیے. ریسٹ فار اے مومنٹ دین سے اللہ اکبر. یعنی کہ ریسٹ کریں تھوڑی دیر، آرام ان اے سینس کہ آپ وہاں پہ تھوڑی دیر رک جائیں اور تھوڑا ویٹ کریں، تھوڑا فار اے وائل یعنی کہ تھوڑے عرصے کے لیے وہاں پہ. اور ویسے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے 3 مرتبہ سبحان اللہ کے مقدار وہاں پہ اسٹے کرنا ہے. اینڈ دین سیکنڈ سجدہ یعنی کہ دوسرے سجدے کی طرف جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے. اینڈ پروسٹریٹ اگین فار سیکنڈ ٹائم ریسائٹنگ تسبیح. ٹھیک ہے، اب تسبیح کے اوپر بتائیے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے کہ بھائی سٹ آن یور لیفٹ فٹ. تو یہ دیکھیں لیفٹ فٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. پھر یہاں پہ جو اوپر والی بات ہے کہ ریز یور رائٹ فٹ آن دا ٹوائز، یہ انگلیوں کے اوپر آپ نے رائٹ فٹ کو کھڑا رکھنا ہے. تو آپ وہاں پہ بتا بھی سکتے ہیں، یہاں پہ تصویر بھی دکھا سکتے ہیں تو بچہ اور مزید اچھے طریقے سے سمجھ جائے گا. اسٹیپ نمبر 11. اب یہ سیکنڈ آ گیا قعود. گیٹ اپ فرام دا سیکنڈ سجدہ اینڈ اسٹینڈ اپ بیک ٹو دا قیام پوزیشن. ٹھیک ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی گیٹ اپ سیکنڈ سجدے سے اٹھ جاؤ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے قیام پوزیشن پہ آ جانا ہے. پھر کیا ہے بھائی دس کمپلیٹس 1 رکعت. یعنی کہ اب آپ کی پہلی رکعت کمپلیٹ ہو گئی. رکعت کو انگلش میں یونٹ تھا آف پریئر. نماز کی پہلی رکعت کمپلیٹ ہو گئی. دا سیکنڈ رکعت از پرفارمڈ ان دا سیم وے. دا دوسری رکعت جو ہے وہ سیم وے پرفارم کی جائے گی. ٹھیک ہے، سیم طریقے سے پڑھی جائے گی. بٹ ڈو ناٹ ریسائٹ ثنا اینڈ تعوذ اسٹارٹ فرام تسمیہ. کہہ رہے ہیں لیکن جو دوسری رکعت ہے نا وہ سیم پڑھی جائے گی لیکن ثنا نہیں پڑھیں گے اس کے اندر اور تعوذ نہیں پڑھیں گے. اس کو اسٹارٹ کہاں سے کرنا ہے؟ تسمیہ سے کرنا ہے. اسٹیپ نمبر 12 تشہد. گیٹ اپ فرام دا سیکنڈ سجدہ. یعنی کہ اب سیکنڈ سجدہ دوسری رکعت کے سیکنڈ سجدہ کی بات کر رہے ہیں کہ دوسری رکعت کے سیکنڈ سجدہ کے بعد اسٹینڈ اپ ہو جاؤ اینڈ اسٹینڈ اپ بیک ٹو دا قیام پوزیشن. دس کمپلیٹ 1 رکعت آف پریئر. دا سیکنڈ رکعت از پرفارمڈ ان دا سیم وے. بٹ اچھا یہ وہی والی بات سیم یہاں پہ کاپی ہو گئی ہے. ایٹ تشہد ان دا سیکنڈ رکعت آفٹر سیکنڈ پروسٹریشن. یعنی کہ سیکنڈ رکعت کے بعد دوسرے سجدے کے بعد ریمین سیٹڈ قعدہ اینڈ ریسائٹ کوائٹلی. ٹھیک ہے، سیکنڈ رکعت کی سیکنڈ سجدے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے دوبارہ سے بیٹھ جانا ہے. اس بیٹھنے کو ہم کہتے ہیں قعدہ. اینڈ ریسائٹ کوائٹلی یعنی کہ کوائٹلی میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ ہلکی آواز میں اتنا کہ آپ کے کانوں کو آواز آئے اور یہ آپ نے پڑھنا ہے.
All acts of worship and good deeds are for Him, are for Allah. Peace and the mercy and blessings of Allah be upon you, O Prophet. Peace be upon us and all of Allah's righteous servants. I bear witness that none has the right to be worshipped except Allah, and I bear witness that Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam is his slave and messenger. Step number 13, तशहुद. ठीक है, अब क्या है भाई, अगेन लिस्ट रिसाइटिंग एट तशहुद व्हेन वर्ड अशहदु. कह रहे हैं जब आप तशहुद पढ़ रहे हो और जब वर्ड आए अशहदु अल्ला इलाहा, यानी कि अशहदु अल्ला इलाहा का जो वर्ड आता है उसके अंदर, जब वो पढ़ लिया जाए रिसाइटेड. देखिए अब यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले हमने क्या पढ़ा था, रिसाइट या रिसाइटेशन. अब उसी से वर्ड एक और निकाला है इन्होंने, रिसाइटेड. रिसाइट का मतलब मैंने बताया था कि तिलावत करना. रिसाइटेड मतलब कि ये पास्ट का वर्ड आ गया कि जब आप ये पढ़ लें तो आपने क्या करना है, यूज द थम, थम यानी कि आपका अंगूठा, एंड रेज द इंडेक्स फिंगर. ठीक है, हमारी फर्स्ट उंगली को, इस उंगली को कहते हैं इंडेक्स फिंगर. तो ये कह रहे हैं कि यूज योर थम, यानी कि अपने थम को इस्तेमाल करते हुए अपनी इंडेक्स फिंगर को रेस्ट करें हाई इनफ फॉर इट टू फेस किबला. इतना ऊपर करें, हाई इनफ यानी कि इतना ऊपर करें कि उसकी जो हमारी जो उंगली है थम वाली, इंडेक्स वाली सॉरी, वो किसके किबला की तरफ हो जाए, फेस कर ले उसको किबला की तरफ. ड्रॉप द फिंगर बैक, यानी ड्रॉप करें उसको, दोबारा से नीचे गिरा दें. जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो समझते हैं कि हमने ये अब गिरानी नहीं है, ये उठा के ही रखनी है. तो ये उनका गलत नज़रिया है या गलत अकीदा है कि हमने ऐसा नहीं करना, हमने जो है इसको वापस गिरा देना है. ड्रॉप द फिंगर बैक डाउन अगेन आफ्टर रिसाइटिंग, यानी कि हमें इसको दोबारा से गिरा देना है अल्लाह इलाहा के बाद. इफ़ यू आर परफॉर्मिंग 3 रकात, अगर आप 3 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं जैसे कि मगरिब, यहाँ लिखा हुआ है, और 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं जैसे कि जोहर असर इशा, देन स्टैंड अप, यानी कि खड़े हो जाएं आफ्टर तशहुद, या तशहुद के बाद आपने खड़े हो जाना है. दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना है जैसे कि सबको पता है, बच्चों को बताना है लेकिन. स्टेप नंबर 14 अब आ गया हमारे तशहुद. ठीक है, आफ्टर रिसाइटिंग तशहुद, यानी कि तशहुद के बाद नाउ रिसाइट दुरूद. ठीक है, दुरूद बच्चों को नहीं पता होता है तो आपने बताना है कि भाई ये हमारे पास मैनी काइंड ऑफ दुरूद अवेलेबल हैं, जिसमें से हम नमाज के अंदर दुरूद इब्राहिमी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं. रिसाइट एनी ऑफ दीज और एनी अदर सुन्ना. ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये वाला भी पढ़ सकते हैं और दूसरा दुरूद भी पढ़ सकते हैं. O Allah, let your blessings come upon Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam and the family of Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam, as you have blessed Ibrahim alayhi salam and his family. Truly, you are praiseworthy and glorious. Allah bless Muhammad sallallahu alayhi wasallam and the family of Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam, as you have blessed Ibrahim alayhi salam and his family. Truly, you are praiseworthy and glorious. स्टेप नंबर 15, दुआ. ठीक है, अब दुआ की बात करेंगे. दुआ इंग्लिश में कहते हैं प्रेयर्स को. आफ्टर रिसाइटिंग दुरूद, यानी कि दुरूद के बाद दुरूद शरीफ. अब शरीफ चूँकि उर्दू का वर्ड है तो इसलिए बाज़ बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए सिर्फ दुरूद भी आप कह सकते हैं, या आफ्टर दुरूद इब्राहिमी. नाउ रिसाइट एनी ऑफ दीज और एनी अदर सुन्ना दुआ, यानी कि आफ्टर दुरूद कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं, या फिर ये वाली पढ़ें जो नीचे मेंशन है. ठीक है, जो यहाँ पे लिखी हुई है. माई लॉर्ड, make me an establisher of prayer, and many from my descendants are Lord, and accept my supplication. Our Lord, forgive me and my parents and the believers the day the account is established. यहाँ पे स्टेप नंबर 16 स्टार्ट होता है. देन स्टेप नंबर 16 के अंदर हम खुरूज भी सुनाई, यानी कि दोनों तरफ सलाम करने की बात करेंगे. नाउ टर्न योर फेस, टर्न कहते हैं घुमाने को. नाउ टर्न योर फेस
ٹو لک ایٹ یور رائٹ شولڈر، ٹھیک ہے، اپنے سر کو گھمائیں اتنا کہ اپنے آنکھوں سے شولڈر کو دیکھ سکیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا کریں، سیئنگ اینڈ دین لیفٹ، یعنی کہ پہلے رائٹ کی طرف ٹرن کریں اور پھر لیفٹ کی طرف، آفٹر صلاح اٹ آف گریٹ بلیسنگ ٹو میک دعا آسکنگ فار یور نیڈس، کہہ رہے ہیں نماز کے بعد بیسٹ تھنگ ہے، بیسٹ چیز ہے کہ آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے جو آپ کی نیڈ ہے، ٹھیک ہے، نیڈ مطلب جو آپ کی ضرورتیں ہیں، یہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، ٹو لفٹ اپ یور ہینڈس، یعنی کہ اپنے ہاتھوں کو لفٹ، لفٹ کہتے ہیں اٹھانے کو، تو کہہ رہے ہیں کہ ہاتھوں کو اٹھائیں، ٹو میک دعا، دعا کے لیے، loved by Almighty Allah and is also سنت، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور یہ ایک سنت بھی ہے، ٹھیک ہے، اب سنت بچوں کو نہیں پتا واٹ از سنت، بچے سوال کر سکتے ہیں، آپ ان کو بتائیں کہ بھائی سنت آر دوز ایکٹس وچ آر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ ان ہز لائف، that all acts we will call sunnat for us, and the prophet Muhammad whatever our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, that is that quotes are uh, hadith for us, right? May the peace and mercy of Allah be upon you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ٹھیک ہے، دونوں طرف سلام پھیرنا ہے، تو یہاں ہماری نماز کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، بچوں سے سوالات کرنے ہیں، پوچھنا ہے کہ کیا آپ کو سمجھ آیا، کیا نہیں سمجھ آیا۔ آفٹر یہ جب ختم ہو جائے تو آپ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچوں سے کہیں کہ بھئی آپ جو ہیں ہمیں یہ شو بھی کر کے دکھائیں، نماز پڑھ کے بھی دکھائیں، ٹھیک ہے، اگر بچے اپنا کیمرہ، بعض اوقات بچے نہیں بھی چاہتے، تو اگر کوئی ایسا ہے کہ جو اپنا کیمرہ اوپن کر سکتا ہے تو وہ جو ہے کوشش کریں کہ وہ اپنے کیمرے کو اوپن کر کے آپ کو نماز پڑھ کے بھی دکھائے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو بھی میک شور ہو جائے کہ بچے کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی کہ نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو نماز کی مزید اہمیت بتانے کی کوشش کریں انگلش کے اندر، ٹھیک ہے، ان کو بتائیں کہ نماز کی ایٹیکیٹیز یعنی آداب کیا ہوتے ہیں، اس کے شرائط اور فرائض کیا ہوتے ہیں، کیا چیز نیسیسری ہے، کیا ان نیسیسری ہے، کیا چیز سنت کہلاتی ہے، یعنی کہ نماز میں وہ چیزیں کہ اگر ہم چھوڑ دیں تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی، نماز کی اہمیت کہ ہم نماز پڑھتے کیوں ہیں اور یہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ یقیناً اگر یہ چیزیں انگلش میں نہیں بتائی جا رہی تو اس کو انٹرنیٹ سے تلاش کرنے کی کوشش کریں، انٹرنیٹ میں آپ لکھیں کہ بھئی امپورٹنس آف نماز، امپورٹنس آف صلاح اور پریئرز، تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، اور اس کو دیکھیں، پڑھیں، اور کوشش کریں کہ بچوں کے دل میں نماز کی اہمیت اجاگر ہو اور نماز سے دلچسپی پیدا ہو اور وہ خود بھی پڑھیں، ان کو بتائیں کہ نماز مسجد کے اندر پڑھنا کتنا ضروری ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، جماعت کو ہم کیا ہوتا ہے، امام کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں بچوں کو نہیں پتہ ہوتی ہیں، رکعات کے بارے میں نہیں پتہ ہوتی کہ سنت رکعات کون سی ہیں، فرض رکعات کون سی ہیں، نفل رکعات کون سی ہیں، اسی طریقے سے بہت ساری یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو بچوں کو نہیں آ رہی ہوتی ہیں، نہیں پتہ ہوتی ہیں، پھر بھی بس وہ اسی کنفیوژن کے اندر پھر بچوں کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے کہ یار مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کیا ہو، کیا رہا ہے بہت، کیونکہ آپ ظاہر ہے آپ محنت کر رہے ہوں گے درود شریف یاد کرانے میں، آیت الکرسی، یہ ریسائٹیشن درود، یہ دعا یاد کرانے میں آپ محنت کرے جا رہے ہوں گے، کرے جا رہے ہوں گے، لیکن بچوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی، تو وہ ان کا انٹرسٹ ہی نہیں بحال ہو رہا ہوگا، وہ چاہ ہی نہیں رہے ہوں گے کہ یار میں پڑھوں یا میں اس کو یاد کر لوں، بس یہ ہے کہ مجبوری کے تحت، اور کیونکہ قرآن شریف پڑھنے کے لیے وہ آ رہے ہیں اور آپ نے اس کو ان چیزوں میں لگایا ہوا ہے تو وہ مجبوری کے تحت شاید یاد کر لیں، لیکن وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے۔ بچوں کو فورس کریں کہ ڈو پریکٹس، آپ کو نماز پڑھنی ہے، جب بچے اگلے دن آئیں تو ان سے پوچھیں بھی کہ ہیو یو پریڈ نماز، وہ کہتے ہیں یس، ان سے پوچھیں ہاؤ مینی ٹائمس یو پرے نماز ان اے ڈے، ان سے یہ ساری باتیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے بہت ساری چیزیں میں کوشش کروں گا کہ میں ان چیزوں کے بارے میں بھی کچھ ویڈیو بناؤں، اور ان کی امپورٹنس اور وہ جو ایٹیکیٹیز کے بارے میں ہم نے بات کی، اور سنت اور نفل اور شرائط کے بارے میں نے کہا، اس کے اوپر بھی میں کوشش کروں گا کہ ایک ویڈیو چھوٹی سی بنا لوں، تاکہ جو ہے وہ آپ لوگ اس کو بھی فالو کر سکیں اور اس کے اوپر بھی بچوں کو جو ہے وہ سکھائیں، ٹھیک ہے، یہ سوچ کر کہ اگر بچے نے سیکھ لیا اور سمجھ لیا آپ کی بات اور اس نے اس کے اوپر عمل شروع کر دیا، تو یقیناً اس کی نمازوں کے ثواب میں آپ کا بھی کوئی نہ کوئی
حصہ ضرور ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شریک فرمائے گا، اور ہمیں بھی اس کا ثواب سے بہرہ مند فرمائے گا، اور یہ ثواب جاریہ ہوگا انشاءاللہ، کہ جب تک تا قیامت وہ خود پڑھے یا وہ خود کسی کو سکھا دے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا وہ چلتا رہے گا سلسلہ، اور یہ ہمیں بروز قیامت تک یہ ہمیں جو ہے نا وہ فائدہ پہنچاتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔